देखिए, पहले तो जुनैद अकबर साहब की इस्तीफे वाली बात तो ख़त्म हो गई है, क्योंकि उनको ये मैसेज मिला था कि आप रिज़ाइन कर दें और आप फोकस करें तहरीक पे और तंजीम पे, सूबाई सदारत पे। शायद खान साहब को ये लग रहा हो या किसी ने बताया हो कि वो टाइम नहीं दे पा रहे या दोनों अहदों से उनको मसला हो रहा है। लेकिन पहली बात तो ये है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसकी तो वो हफ्ते में शायद एक आध मीटिंग करते हैं, तो उससे टाइम का तो कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात ये कि एक पावरफुल पोस्ट है, पार्टी के लिए भी ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए भी ज़रूरी है, तो वो तो मसला हल हो गया। खान साहब ने कह दिया कि अगर वो दोनों चला सकता है और काम सही तरीके से कर सकता है तो खान साहब को कोई इतराज़ नहीं है। इस दौरान जब जुनैद खान को पता चला था तो उन्होंने वैसे ही उनको बैरिस्टर गौहर साहब को रिज़ाइन दे भी दिया था कि आप खान साहब से मिलने जा रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बता दीजिएगा, मेरा इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो अगर वो एक ओहदे से कहते हैं, दो से कहते हैं, जो कहते हैं मैं उस तरह कर लूँगा। खान साहब ने एग्री कर लिया कि जी ठीक है आप चलाएं। तो सर, खान साहब की बहनों की कल खान साहब के साथ मुलाकात हुई है, काफ़ी टाइम बाद कुछ अच्छा देखने को मिला। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी जेलों से रिहा हुए हैं? ये बात फारूक हो गया, मोहम्मद उस्मान जो सूबाई असम्बली के आपके टिकट होल्डर थे पंजाब से, मिलिट्री कोर्ट से। सर, कुछ लगता है बेहतरी आ रही है या मामलात कुछ अच्छाई की तरफ जा रहे हैं? देखिए, अल्लाह करे मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि हमने तो तहरीक इंसाफ ने तो अपनी तरफ से जब पाकिस्तान के मुश्किल वक्त था तो हमने तो पूरी तरह सपोर्ट किया अपनी तमाम फोर्सेस को, और जो उन्होंने बहादुरी से, खुसूसन एयर फोर्स ने जो बहादुरी दिखाई, महारत दिखाई, तो उस पर तो हम सबको फख्र है। तो उस हिसाब से तो देख लें तो हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की है। अब देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से क्या रवैया इख्तियार किया जाता है। आया वो दोबारा अपनी उन्हीं हरकतों पे आते हैं, और जो आवाम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले बढ़ गए थे वो इस जंग की वजह से, इस जंग की हालत में वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो ये भी हुकूमत पे, इस्टेब्लिशमेंट डिपेंड करता है कि कौम को मुत्तहिद रखें और वापस उन हरकतों पे ना आए जिसकी वजह से फिर से आवाम और इस्टेब्लिशमेंट में फासले बढ़ जाएं। तो मेरी तो अपनी यही एक सजेशन होगी गवर्नमेंट को। सर, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेरे एक्स MPA थी कॉनर शोजब, उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से कुछ पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में या कुछ जूम में कुछ इस तरह की बातें की थी, शायद आपने सुनी। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या ये मुनासिब है इस तरह की खान साहब की बहनों के हवाले से बातें करना, या फिर आपको भी लगता है कि अलीमा खान साहिबा पार्टी मामलात या सियासत में कुछ असरअंदाज होती है? पहली बात तो ये है कि उसका कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की थी, बात हुई क्या है या उन्होंने जवाब किस चीज़ का दिया है। लेकिन दूसरी बात ये है कि उहदों की जो मैंने उनकी क्लिप सुना है वो यही था कि अलीमा आपा से मैं बात करूंगी, या उनसे मतलब जिस तरह अपनों से लोग कहते हैं कि जी मैं लड़ूंगी, तो उसमें सिंपल सी बात यह है कि ओहदों की अपनी एक इज्जत होती है, चाहे वो वुमेन प्रेसिडेंट हो, चाहे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हो, चाहे चेयरमैन हो। तो अगर हम सारे बीइंग पार्टी वर्कर्स या हमें सबको ये चाहिए कि हम उन पार्टी ओहदों की और उन पार्टी ओहदेदारों की इज्जत करें, उनकी बातों पे अमल करें, क्योंकि ये ओहदे भी खान साहब के दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल में तो ओपनली ऐसी ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी। अगर उनको कोई गिला शिकवा था तो उनको चाहिए था कि अलीमा आपा से खुद पर्सनली बात करते हैं कि आप ये नहीं अच्छा कर रही हैं या आपको इस तरह करना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल आपस से बात कर लेंगी, कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होगा। सर, आपको लगता है अलीमा खान साहिबा सियासी मामलात में असरअंदाज रखती हैं या करती हैं कोई मदाहिलत? जो लीडरशिप है, जो कि शायद चेयरमैन है या सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको ज़्यादा पता होगा कि वो उन पर कोई असरअंदाज होती है या नहीं होती। लेकिन उनका देखें, उनका भाई है, सारी उम्र वो उनके साथ खड़ी रही हैं, तो उनके भी कंसर्न्स हैं, जो कुछ जेन्युइन कंसर्न्स भी हैं कि पार्टी को या इस तरह करना चाहिए या इस तरह करना चाहिए ताकि खान साहब की रिहाई जल्द से जल्द मुमकिन हो। कॉज हमारा मकसद हमारा एक ही है कि खान साहब जेल से निकलें, चाहे वो हम तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स, सपोर्टर्स, मेंबर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, और इसी तरह अलीमा आपा की, उनकी बहनों की, उनकी सारी फैमिली की भी यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द वो बाहर निकल आएंगे। अच्छा सर, आतिफ खान सर,
آپ بتائیے گا کہ آپ کس کو حق پہ سمجھتے ہیں اس معاملے میں؟ کمل شوزب نے صحیح کہا یا علیمہ خان نے جو بات کی وہ؟ دیکھیے میں تو صرف ایک بات، کیونکہ مجھے کانٹیکس نہیں پتا کہ کس بیک گراؤنڈ میں یہ بات ہوئی ہے، لیکن بہرحال اگر ان کی کوئی گلے شکوے تھے بھی تو ان کو اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. پرائیویٹ میں پرسنلی علیمہ آپا سے مل کے بات کر لیتی تو زیادہ بہتر ہوتا. اور ان کی البتہ یہ بات ٹھیک ہے کنول شوزب کی کہ عہدے خان صاحب کی طرف سے دیے جاتے ہیں، چاہے وہ زون پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ پروونشل پریزیڈنٹ ہو، چاہے پارٹی چیئرمین ہو. تو ہم سب کو ان کی عہدوں کی اور ان لوگوں کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، ان کی انسٹرکشنز پہ عمل کرنی چاہیے. انہوں نے ایکسپلیشن دے دی ہے، ان کے ٹویٹ میں انہوں نے میرے خیال میں ایکسپلیشن دے دی. دیکھیے ہمارے لیے علیمہ بی بی بہت معزز ہیں، سب بہنیں ہمارے لیے، خان کی فیملی ہمارے لیے بہت معزز ہے، ہم بہت عزت کرتے ہیں اور ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے جب ان کو سڑکوں کے اوپر بٹھایا جاتا ہے سختی گرمی سردی میں اور ان کو اپنے بھائی سے ملنے نہیں دیا جاتا. کل الحمدللہ خان صاحب کی بہنیں ملی ہماری، تو اب سب ہم بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے کہ اللہ کرے یہ سلسلہ برقرار رہے، خان صاحب سے فیملی کی اور ان کے بیٹوں سے بات ہوتی رہی ہے. باقی جہاں تک یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں آپس میں میرے خیال میں وہ بڑی ہیں، وہ آپس میں بات کرتی چیزوں کو وہ کر رہی ہے، کوئی اتنا سچویشن نہیں. خان صاحب نے باقاعدہ پیغام بھیجا ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ تحریک پہ فوکس کریں. جنید اکبر صاحب کو بھی خاص طور پر یہ پیغام دیا. دیکھیے میری بات سنیں، میں آپ کو بار بار جب بھی آپ مجھے یہاں ملتے ہیں آپ سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ ووٹ بھی خان صاحب کا ہے، پروگیٹو بھی خان صاحب کا ہے. خان صاحب نے ہمیں لایا بندے نے، ہم نے منو لبیک کہنا ہے. سمپل سی بات ہے، خان صاحب نے جو حکم بھجوایا سر آنکھوں کے اوپر ہم تیار ہوں گے. سمپل. آپ میڈم خان صاحب کے بیٹوں کا کل ایک انٹرویو آیا ہے سوشل میڈیا پہ، میں نے خود سارا شیئر کیا. اٹس ویری ہارڈ بریکنگ. سنا ہے آپ نے میڈم وہ انٹرویو؟ میں نے سنا لیا. سب سے بڑی بات یہ کہ جس بہادری سے دونوں بیٹوں نے خان صاحب کے بارے میں بات کی، کبھی حالانکہ وہ میڈیا پہ نہیں آتے، وہ کبھی اس طرح بات نہیں کرتے، لیکن وہ مجبور ہیں، تکلیف میں ہیں. انہوں نے اپنے والد کے لیے بات کی ہے اور وہ دکھ اور وہ جو غم ہے وہ انسان دیکھ سکتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی بہادری ہے کہ جس طرح کے والد خان صاحب بہادر ہیں، اسی طرح ان کے بیٹے بہادر ہیں. انہوں نے موقف جس ڈیسنسی سے اور جس طرح میڈیا کے سامنے پیش کیا وہ سب حقائق کے اوپر مبنی ہے. جو بھی قاسم نے اور سلیمان نے بات کی وہ سب حقائق کے اوپر. میڈم قاسم اور سلمان نے اپنے ابے کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے. خان صاحب کے اوپر تو کتنے دفعہ اٹیمپٹ ہو چکی ہیں، خان صاحب کے اوپر تو کتنے اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو چکی ہے. کیا وزیر آباد میں اوریجنلی خان صاحب کے اوپر حملہ نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ قوم کے لیڈر کو ہم بالکل کبھی بھی ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. میڈم بطور سینئر رہنما ہیں آپ، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں، پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، آپ کا لیڈر جیل میں قید ہے. ورکر پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر کب رہا ہوگا، لیڈرشپ کہتی ہے کہ خان صاحب خود کال دیں گے. تو آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب خود کال دیں گے اپنی رہائی کے لیے؟ وٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اس لیے کہ چیزوں کو مکس نہ کریں. اصل بات یہ کہ خان صاحب کے اوپر کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ اصل نہیں ہے، سب بوگس اور جھوٹے کیسز ہیں، سب کے سب پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اور اس کو پی ایم ایل این خود مان چکی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اب خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے. ورکر لیڈرشپ سب خان صاحب کی لیڈرشپ کے اندر متحد ہے. خان صاحب جب بھی کہتے ہیں سب پہنچتے ہیں، ہر کوئی اپنے حصے کی کوشش کرتا ہے. 3 سال سے پوری پارٹی کو اس وقت جس تکلیف اور آزمائش میں ڈالا گیا ہے، خان صاحب کی بیگم صاحب کو بھی، خان صاحب کو بھی، سب خان صاحب کی بات کے اوپر لبیک کہتے ہیں. اور اصولی طور پر خان صاحب کو اب باہر آ جانا چاہیے کیونکہ خان صاحب بے گناہ ہے، اور ان کی بیگم صاحبہ کو بھی آ جانا چاہیے کیونکہ اب یہ کورٹ کے معاملہ نہیں ہے. کورٹ کو انڈرمائنس کر دی گئی ہے 26 انٹرویو کے بعد. اصل بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکلی اب پی ایم ایل این کو اب یہ اپنی جو جس کو کہتے ہیں نا ذاتی اناد اور بغض ختم کر دینا چاہیے. لیکن مریم نواز کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کیسز چلائے جائیں، ان کا ملٹری ٹرائل کرایا جائے. وہ گونگی بہری عورت، وہ ٹک ٹاکر جس پورے انڈیا پاک جنگ کے اندر خاموش رہی، مودی کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا، نہ نواز شریف نے نہ مریم نواز نے. اب اس کو زبان مل گئی ہے. عمران خان کے بارے میں بات کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے، لیکن مودی کا جو ہے وہ اس کے کیا لگتے ہیں جو اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، ہمارے لوگوں کو شہید کیا، لیکن اس عورت نے ایک لفظ بھی جو ہے وہ مودی کے بارے میں نہیں کہا. کیا منافقت ہے ویسے. بخاری نے کہا ہے کہ نواز شریف نے پورا جو آپریشن ہے وہ خود مانیٹر کیا. بس وہ جب آپ اس طرح کی ترجمان رکھتے ہیں نا، وہ پھر آپ کو ایسی ہی ایڈیوٹک قسم کی، مذاق خیز قسم کی آپ کو وہ دیتے ہیں.
بیانات دیتے ہیں. اب یہ جتنے مرضی پریس کانفرنس کر لیں, اب نواز شریف کی, شہباز شریف کی, مریم نواز کی عزت نہیں بچتی, کیونکہ اس پورے انڈو پاک جنگ میں جس طریقے سے انڈیا نے رات کے اندھیرے میں ہم پہ حملہ کیا, پوری قوم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی رہی. نہیں کوئی بولا تو مریم نواز نہیں بولی, نہیں کوئی مودی کے خلاف بولا تو نواز شریف کو جو ہے نا وہ سمن بکمن لگے تھا چپ کر کے. اب جب جنگ بھی گزر گئی, ہم نے میدان بھی مار لیا, پوری پی ٹی آئی نے جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس نے جس طرح پاکستان کو ڈیفینڈ کیا, اب یہ اپنی عزت بچانے کے لیے جتنی مرضی پریس کانفرنس کر لے, سب کو پتا ہے کہ نواز شریف کو, شہباز شریف کو اور مریم نواز کو مودی کے ساتھ کوئی پتہ نہیں, کوئی ذاتی کوئی کاروبار کی وجہ سے اس قدر محبت ہے کہ وہ پاکستان کا مقدمہ نہیں لڑتے. میڈم کاروبار کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن مودی شادی پہ ضرور آیا تھا مریم نواز. ایگزیکٹلی, تو شادیوں پہ ضرور آ جاتے ہیں, بغیر ویزوں کے آتے ہیں, بغیر ویزوں کے آتے ہیں. تو اب کس منہ سے یہ پریس کانفرنس کر کے کر لے. ویسے نواز شریف کی کس کیپیسٹی میں وہ پوری اس کی جنگ کی جو پورا مانیٹرنگ سیل تھا اس کی کس طرح مانیٹرنگ کر رہے تھے, یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ ایک سمپل ایم این اے جو کہ ہارا ہوا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ پورے ایک پاکستان کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی ہے اس کے بارے میں جو پاکستان ریٹیلیٹ کر رہا ہے اس کو وہ کیسے مانیٹرنگ کر سکتا ہے؟ ہم نے تو پورے جنگ کے اندر ان کو پردے میں ہی دیکھا, مودی کے یاروں نے ایک لفظ نہیں بولا مودی کے بارے میں. پاکستان کے لوگ شہید ہوتے رہے, ہمارے جو آرم فورسز تھے, ہماری اسپیشلی جو ایئر فورس نے جس طریقے سے اسٹرائک کیا, جس سے ہمارے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے ساتھ دیا, اس سارے ساگا میں تو نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز چپ رہے ہیں. اب ان کو یاد آ گیا, کوئی کریڈٹ نہیں ہے. میڈیشن کا کردار یہ وہ کیمرہ نہیں ہے. جی میڈیشن کے کردار ادا کرنے کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا دونوں وزیر اعظم کو لنچ کی دعوت کی بھی آفر دی گئی ہے. کون سے وزیر اعظم کو؟ انڈین اور پرائم منسٹر پاکستان جو ہے ان کو دعوت دی گئی ہے ٹرمپ کی طرف سے کہ ان کو ہم کسی ڈنر میں بلائیں گے کہیں باہر, اور یہ بات ہوگی اور کشمیر کی بھی بات کی ٹھیک ہے خان, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. بے شک جنگ کا سیز فائر ہوا ہے, لیکن انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا تھا, ہمارے سویلینس کے اوپر حملہ کیا تھا, ہمارے لوگوں کو. شہرام ترقی صاحب, قومی اسمبلی کے باہر آپ کھڑے ہیں. کل خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر جنید اکبر پہ اعتماد کیا دوبارہ, اور بہت بڑا پیغام خان صاحب نے دیا. خان صاحب بہت کم لوگوں پہ دوبارہ اعتماد کرتے ہیں, تو کیسے کیا کہیں گے جنید اکبر خان صاحب پہ اعتماد کے حوالے سے؟ خان صاحب لیڈر ہیں, ان کو اپنے پوری ٹیم کا پتہ ہے, خان صاحب کا ڈیسیجن ہے, یہ ساری چیزیں خان صاحب کی اور پارٹی کی امانت ہے. وہ جب چاہیں کسی کو کچھ دے دیں, جب چاہیں ان کو مناسب ہو ان سے لے لیں, کسی اور کو دے دیں. بہرحال اچھی بات ہے, جنید اکبر ایک نظریاتی اور تکڑے انسان ہیں, پارٹی کے ساتھ ان کی بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے اور وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. تو ہم سارے ایک ٹیم ہیں جو جہاں پہ بھی ہے سر پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ, اور تحریک انصاف کی چھتری کے نیچے ہم ایک ہیں, سارے ایک کی طرح. سر آپ کا شمار پی ٹی آئی کے نظریاتی اور بانی ورکرز اور رہنماؤں میں سے ہوتا ہے. سر آپ جس خان صاحب کو جانتے ہیں, اس خان صاحب کی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف آج کل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اختلافات کی خبریں آئے روز گردش کرتی ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ موجودہ قیادت خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا حکمت عملی اپنائے, کوئی ان کے لیے ہی پیغام دے دیں. آج دیکھیں, جتنے بھی اختلاف ہو, ہم مقصد کے لیے ایک ہے. خان صاحب کی لیڈرشپ میں ہم ایک ہیں, اور جدوجہد ہم مل کے کر رہے ہیں. آپس میں لائکنگ ڈس لائکنگ, پسند ناپسند, یہ نارمل بات ہوتی ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ہم لگے ہوئے ہیں, ہم نے آج بھی ڈسکشن کی, پرسوں بھی, کل بھی ہم نے ڈسکشن کی. خان صاحب کی رہائی کے لیے ساری پلاننگ ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ ہم ہوپ فل ہیں. مختلف آپشنز پہ ہم غور بھی کر رہے ہیں اور لیڈرشپ ڈسکشن بھی کر رہی ہے. خان صاحب سے کل بڑی اچھی میٹنگ بھی ہوئی, بیرسٹر صاحب کی اور باقی لوگوں کی. تو آنے والے دن انشاءاللہ اچھے ہوں گے. ہم کو سر خان صاحب کی زندگی انتہائی خطرے میں ہے. کل ان کے دونوں بیٹوں کے انٹرویو بھی آئے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے جو انٹرویو دیا, جو خدشات ظاہر کیے. دیکھیں, وہ بیٹے ہیں, ان کی ہمارے لیے وہ لیڈر ہیں, لیکن ان کے وہ والد ہیں, تو ان کی افیلیشن, ان کا رشتہ بالکل ڈفرینٹ ہے, بڑا قریبی ہے. اور ان کے بچوں کی جو کنسرنز ہیں وہ ایڈریس ہونی چاہیے, اور بچوں کی والد تک اور والد کی بچوں تک رسائی ممکن بنانی چاہیے. یہ ان کا قانونی رائٹ ہے, تاکہ ان کی فیملی کو, ان کے بچوں کو, ان کی بیوی, ساروں کو جو ہے نا ایک سینس آف سیکیورٹی ہو, وہ بڑی ضروری ہے. اور اگر وہ ٹیلی فون پہ بات بھی ہو جائے
बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारी हुकूमत से और उनसे रिक्वेस्ट भी होगी कि बड़ापन दिखाएं और चीज़ों को अभी लोगों को इकट्ठा करना शुरू करें, ना कि मतलब इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान और इंडिया का हुआ है जिसमें पूरी कौम और तहरीक इंसाफ सबसे पहले 2 कदम आगे आई है पाकिस्तान के लिए। तो मेरे ख्याल से उन सब लोगों को जिनके पास इख्तियार है उनको भी 1 कदम आगे आना चाहिए और पूरी कौम को मुतहद करना चाहिए। सर, पिछले 2-2.5 महीने से हम देख रहे थे अडियाला जेल के बाहर आए रोज कोई ना कोई तमाशा होता था। कल बड़े अच्छे माहौल में खान साहब की बहनों को मुलाकात की इजाज़त दी गई, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? और दूसरा सर, आप एक डेमोक्रेटिक, आप ये नहीं कहेंगे कि मुल्क को स्टेबिलिटी उसकी तरफ जाना चाहिए इस तरह खान साहब को रिहा करके, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो इस टाइम जुल्म हो रहा है उसको बंद करके? अच्छा हुआ है जो कल खान साहब की बहनों ने, वो उनकी फैमिली है, बहन भाई का मैं कह रहा हूँ एक ज़बरदस्त बॉन्ड है, अल्लाह ने एक रिश्ता बनाया बड़ा दिल का, और जिसमें उनकी बहनों की कंसर्न है भाई के लिए, और वो भाई जो पूरी दुनिया में इज्जत के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात यह है कि मैंने कहा ना कि जब पाकिस्तान पे तकलीफ या सख्ती आई तो तहरीक इंसाफ सबसे पहले सारी तकलीफें भुला के साइड पर रख के मकसद के लिए, पाकिस्तान के लिए हम एक हुए और हम खड़े रहे, और हम भी आज भी खड़े हैं। किसी की वो कोई और एजेंडा नहीं था, हमारे मुल्क के और हमारे मुस्तकबिल की बात थी। तो मेरे ख्याल से उन सब लोगों का जिनके पास इख्तियार है उनको बड़ापन दिखाना चाहिए और उनको सारी तलखियाँ और गिले शिकवे ख़त्म करके 1 कदम आगे आना चाहिए और पूरी मुल्क को मुतहद करना चाहिए, और जो हो गया बस हो गया, आगे के लिए और बेहतर पाकिस्तान के लिए उन्हें सोचना चाहिए। सर, आखिर में कल कर्नल शोजब साहिबा का एक वीडियो वायरल हुआ है। रहमान रहीम, मैं सबसे पहले तो मैंने पाकिस्तान की जो 25 करोड़ अवाम को मुबारकबाद देनी थी, और उसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान को और हमारे जो फजाइया के शहीदों ने मर्दानावार मुकाबला किया है, और मोदी ने जो हम पे नाहक और उन्होंने बिला इश्तियाल हम पे ये जारियत मुसल्लत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको धूल चटाई है पाकिस्तान की अफवाज ने और पाकिस्तान की कौम ने और पाकिस्तान के तमाम सेगमेंट्स ऑफ लाइफ ने, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान के शहरी हो, किसी मकतब फिक्र से कोई तल्लक रखता हो, तो न सिर्फ हमने उनको दंदान शिकन जवाब दिया है, इंडिया को हमने जो है वो धूल चटाई है, और उसको जो है जो उसकी वो हिंदुत्वा सोच है और जो नामे निहाज सेकुलर और लिबरलिज्म की बुनियाद पे इंडिया को जो उसने ख़त्म कर दिया है, हिंदुत्वा सोच की जो उसकी हजमनी की सोच है, मोदी को हमने वो मुंह तोड़ जवाब दिया है कि वो याद रखेगा। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाह रहा था, और मैं समझता हूँ कि जिस पाकिस्तान की इस कौम ने और पाकिस्तान के तमाम मकतब फ़िक्र ने जिस जज्बे, वलवले और कौमी गैरत के साथ जो है वो यकजहती का मुजाहरा किया है और वाजिब पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ इसकी मिसाल पाकिस्तान की सियासी तारीख में कम मिलती है। तो इस मौके पे अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है ये बड़े कम मौके ऐसे पैदा करता है जिसमें कौमों की यकजहती और कौम जो है वो एक पॉइंट पे होती है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस यकजहती को कायम दायम रखा जाए, और आपने देखा कि इंडिया के मोदी ने जो है, जो मैं समझता हूँ फाशिस्ट भी है, जो एक मैं समझता हूँ कि एक जालिम भी है, रेसिकल भी है, तो उसने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हमने जंग को पाज लगाया है, इसका मतलब ये है कि हमने जंग खत्म नहीं की है। तो उससे किसी वक्त भी कोई तवक्को की जा सकती है, इसलिए हमें चुप बना रहना चाहिए, हमें मुतहद रहना चाहिए। लेकिन सदर ट्रंप ने मीडिएशन का किरदार अदा करने को कहा है, मुतफिका तौर पे हमें जो है उसका हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे मैं कह रहा था कि जो अल्लाह ये मौके कम देता है, तो इस पे जो बॉल जो है हुकूमत के कोर्ट में है, हुकूमत जो है वो अकल के नाखन ले और जो है इस कौमी यकजहती को कायम दायम रखे, और जो भी खान साहब से मुलाकातें हैं बल्कि पाकिस्तान की मकबूल लीडरशिप इमरान खान को रिहा किया जाए और शाह महमूद कुरैशी को भी रिहा किया जाए, जो कि बड़े सीजनड आदमी है, उनका बड़ा जो है वो तजर्बा है, खासकर सफारतकारी में उनको। और मैं समझता हूँ कि आम मुआफ़ी का ऐलान किया जाए और जेल के दरवाजे खोल दिए जाएं। जो किसी भी संगीन और हीनियस
اور اس قسم کے 302 کے کرائم میں ملوث نہیں ہیں ان کے لیے جیل کے دروازے کھول دینے چاہیے اور ایک ایسا میسج دینا چاہیے پوری قوم کو، پاکستان کو. اور عمران خان جو ہے وہ باہر آئے گا، بیٹھ کے جو بات کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی انڈیا نے جو پاز کیا ہے جنگ کو، تو ہم جو پاکستان کی قوم ہے اسی جذبے اور بلبلے کے ساتھ جو ہے کریں گے. اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ہم جو پاکستان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میں اتنی بڑی فتح دی ہے، تو میں حیران ہوں کہ جو پنجاب کی حکومت ہے ان کو کیا خوف ہے، کیا خطرہ ہے کہ ہم جو وہ ریلیاں نکال رہے تھے، شکرانے کی نیریاں نکال رہے تھے اور پاک افواج کو مبارکباد دینا چاہ رہے تھے اور یکیت مظاہرہ کر رہے تھے. مجھے بکھر کے اندر ریلی نہیں نکالنے دی گئی جس میں میں نے کہا دیکھیں جی کہ ہم کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے، ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. میں نے تمام مقاصد فکر کو، تمام پولیٹیکل لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو دعوت دی کہ ہم پاکستان کی خوشی منانا چاہتے ہیں. تو یہ پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے، میں حکام بالا سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو سمجھایا جائے، آئی جی کو بلایا جائے، چیف سیکرٹری کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ جو ہے یہ عقل کے ناخن لینے چاہیے. آپ جو ملک کے اندر ایک یکجہتی کی فضا پیدا ہوئی ہے، پوری قوم کٹھی ہوئی ہے، تو آپ یہ کس قسم کے کھیکھل کر رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بات میں دراصل یہ چاہ رہا تھا کہ اس موقع پہ، اس خوشی کے موقع پہ عام معافی کا اعلان کرنا چاہیے، جیل کے دروازے کھول دینے چاہیے، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دینا چاہیے، تاکہ انڈیا نے جو عرضی طور پہ جنگ بندی کی ہے، جو ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، تو ان کو ہمیشہ کے لیے جب اگر وہ اس قسم کا کوئی حرکت ہرکات سکنات کرے تو ہم ان کا منہ توڑ جواب دیں گے. کوئی کوشچن جی؟ بس صرف ایک میڈیشن کا کردار، ڈنر پہ بلاتے ہیں، بیٹھے کھانا کھاتے ہیں، دونوں وزراء اعظم کو ڈنر کے دیکھیں جی، ہم اپنے تمام جو پاکستان کے جو دوست ہیں، جو جن ممالک نے اس جنگ کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ہم اس کا شکر گزار ہیں، چاہے وہ UN ہو، چاہے یونائٹڈ نیشنز ہو، سعودی عربیہ ہو اور باقی جو ہمارے دوست ممالک ہیں. انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہم بلاتے ہیں، ہم نے تو ڈے 1 سے کہا تھا. جو کشمیر کا ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے جو ریزالو نہیں ہوا. تو UNO میں ہمارا پرائم منسٹر گیا تھا تو انڈیا نے وہاں کمٹمنٹ کی تھی سیکورٹی کونسل میں کہ ہم جو ہے وہ پلیبیسائٹ کروائیں گے کشمیر کے اندر. کشمیر کا جو ان ریزالوڈ ایشو ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ حل نکلے. جو پانی کے مسائل ہیں، اگر کوئی اور ایشوز ہیں، اب ڈائریکٹ بات کرنے کو بھی ہم تیار ہیں. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل فورس جو ہے درمیان میں بیٹھ کے میڈیشن کروائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے.